کر رہے ہیں. جب یوں کا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے, اللہ اکبر, میری وہ خود ذات موجود ہے جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, اٹھائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے. اللہ اکبر. چاہیے تو یہ تھا تابعین پوچھتے, ابو طفیل تو یوں بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کیسا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز طواف کیسا تھا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوف عرفات کیسا تھا, آپ کا مزدلفہ میں رونا کیسا تھا, میں نام قربانی کرنا کیسا تھا, کنکریاں مارنا کیسا تھا, مقام ابراہیم پہ سجدے کرنا کیسا تھا, زمزم پینے کا انداز کیسا تھا, بال منڈوانے کا انداز کیسا تھا, پروردگار عالم کے دربار میں آنسو بہا بہا کے رونے کا انداز کیسا تھا. لیکن کسی نے حج کا سوال نہ کیا, کسی نے ارکان کا سوال نہ کیا, کسی نے عمرے کا طواف کا سوال نہ کیا. ایک تابعی آگے بڑھے, حضرت ابو طفیل کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے, صف لنا حلیت رسول اللہ. وہ ابو طفیل آج ہمیں بتا رسول اللہ کا حسن و جمال کیسا تھا, چہرہ کیسا تھا, آنکھیں کیسی تھی. اللہ اکبر. قربان جاؤں اداؤں پر. صحابی کی آنکھ میں آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. کہنے لگے میرے سے نہ پوچھو, ابو طالب سے پوچھو. ابو طالب سے کیا پوچھے, کہ 9 سال کی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے. مکے میں قحط آ گیا, بارش نہیں ہوئی, سارے مکے والے ابو طالب کے پاس آ کے جمع ہو گئے. کہنے لگے وہ ابیض چہرے والا, سفید چہرے والا کہاں ہے. ابو طالب کہنے لگے کس کی بات کرتے ہو, اور تیرے بھتیجے کی بات کرتے ہیں. کیا کرو گے, کہ ذرا اسے گھر سے تو نکال, اسے بیت اللہ میں لے کے آ. چچا کہنے لگا کیا کرو گے, کہ بارش نہیں ہوتی, اسے لا کے ذرا آسمان کے نیچے تو کھڑا کر. ابو طالب لے کے آئے, بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لا کے نبی کی کمر کو لگا دیا, اور ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کر دیا, اور کہنے لگے یستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمت الارامن. اتنا کہنا تھا, اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ, یہ میرا بھتیجا, یہ سفید چہرے والا, اس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے موتی برسا دے. اتنا کہا, کہنے والے, بارش لینے والے, بارش کے لیے درخواست کرنے والے ابھی اپنے گھر واپس نہ گئے تھے, بارش کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے. اللہ اکبر. ابو طالب کہنے پہ مجبور ہو گیا, یستسقى الغمام بوجهه, جس کا چہرہ دیکھ کر آسمان بھی موتی برسانے لگ جاتا ہے. یہ کون ہے؟ سمال الیتامى عصمت الارامن. یہ باؤں بیواؤں کا آسرا, یتیموں کا سہارا ہے. اگلی بات بتاؤ, ایمان تازہ ہو جاوے گا. اللہ اکبر. ابو طفیل کہنے لگے میرے سے نہ پوچھو, اگر تم نے پوچھنا ہے شاعر اسلام سے پوچھو, میرے سے نہ پوچھو. اگر تم نے پوچھنا ہے حسان بن ثابت سے پوچھو, اس کے پاس شاعری والی آنکھ ہے. اللہ اکبر. حسن و جمال کو عکس اپنی آنکھ میں کر کے عکس لے کے اس کے مطابق شاعری کی. اللہ اکبر. حسن و جمال کا پتہ تو وہ بتلا سکتا ہے جس کی زبان سے بے ساختہ نکلا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, تیرے جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے نہ دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, اور دیکھتی کیسی, اللہ نے وہ مائی پیدا نہیں کی جو ماں تیرے جیسا حسین پیدا کر سکے. میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا, اور میں نے ہاتھ جوڑ کے قبر پہ کھڑے ہو کے عرض کر دی, حسان بتا تو صحیح نبی کا حسن و جمال کیسا تھا. حضرت حسان کہنے لگے او لوگو, کسی کے پاس وہ آنکھ ہی کوئی نہیں جس آنکھ نے پھاڑ کا, جس نے اپنی آنکھ کو کھول کے پھاڑ کے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو. حسان پھر بتا تو حضور کا چہرہ کیسے دیکھا کرتا تھا. فرمانے لگے جو
ہاتھوں کی شہادت کی انگلی ہے. فرمایا میں یوں کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا کرتا, پھر آنکھوں سے تھوڑی سی انگلیوں سے آنکھیں کھول لیا کرتا, آنکھ کی اینیوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کرتا. حسان تو آنکھیں کھول کے کیوں نہ دیکھتا؟ فرمایا نور نبوت کی چمک کتنی ہوا کرتی, مجھے ڈر لگتا اگر یہ چمک میری آنکھوں میں پڑ جائے تو میں اندھا نہ ہو جاؤں. اللہ, آؤ ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلے. وہ زلیخا مصر, اللہ اکبر, مصر کے حکمران کی گھر والی. آج ساری دنیا میرے عزیزو قرآن کے اندر جس کے تذکرے پڑھ رہی ہے, ایک نبی کو دل دے بیٹھی, ایک نبی پر جان قربان کرنے کے لیے پیغمبر پہ تیار ہو گئی. اللہ اکبر, قوم تانا دے رہی ہے, پرواہ کوئی نہیں. مملکت مخالف ہو گئی, پرواہ کوئی نہیں. خاندان مخالف ہو گیا, حتیٰ کہ غلام باندیاں بھی تانے دینے لگی. ایک اتنی عالی شان حسین و جمیل عورت ہو کے, وقت کی ملکہ ہو کے, تخت تیرے پاس ہے, تاج تیرے پاس ہے, مصر کی حکومت تیرے قدموں میں, سارے مال کی چابیاں تیرے پاس ہے, پھر بھی تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی. زلیخا سے رہا نہ گیا, اس وقت کے 70 عالی نسب کی عورتوں کی دعوت کر دی, خاندان کے عالی نسب کی عورتوں کی دعوت کر دی. ساری کی ساری آ گئی, کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد اس وقت کے مطابق جو پھل تھا ہاتھ میں دیا, چھری پکڑا دی, کہنے لگی اندر سے ابھی آتی ہوں, تم اتنے پھل کھاؤ. اندر چلی گئی. یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر اور چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھا کرتے تھے. زلیخا اندر گئی, یوسف علیہ السلام نے منہ موڑ لیا. اللہ غنی, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وقالت خرج علیہم, تجھے میری محبت کا واسطہ, یہ تانے دے دے کے میرا دماغ خراب کر دیا, یہ جتنے تانے ملے میں گھر سے نکلنے کے قابل نہ رہی. وقالت خرج علیہم, میری محبت کا واسطہ ایک مرتبہ آ کے انہیں جھلک دکھا دے. یہ سارا علاقہ, یہ سارے مصر والے, یہ ساری برادری کی عورتیں کہتی ہیں غلام ہے, غلام ہے, چہرہ دکھا. پھر میں پوچھوں گی غلام ہے کہ دنیا کا امام ہے. خدا کا پیغمبر ہے, باہر آیا, ہلکا سا چہرہ, نقاب ہٹایا, چہرہ دکھایا. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. اللہ, کیسے کیسے قرآن نے نقشے کھینچے ہیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ, فرمایا یوسف علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھا مصر کی عورتوں نے پھل کے بجائے انگلیوں پہ چھری چلنے لگ گئی. قرآن کہتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ, یوسف کے حسن کو دیکھا, انگلیاں کٹ گئی. محمد تیرے حسن کو دیکھیں گے, گردنیں کٹتی رہیں گی, جو دیکھیں گے وہ بھی کٹا دیں گے, جو نہیں دیکھیں گے وہ بھی کٹا دیں گے. اللہ یا اللہ, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جو دیکھیں گے کٹا دیں گے, جو نہیں دیکھیں وہ بھی کٹا دیں گے. فرمایا دکھاؤں گا, کبھی میں تمہیں مکے کی تپتی ریت پہ لٹا کے دکھاؤں گا, کبھی نیزے کی اینیوں پہ چڑھا کے دکھاؤں گا, کبھی خاندان نبوت کی کربلا کے میدان میں قبریں بنوا کے دکھاؤں گا, کبھی تلواروں کے سائے میں سجدے کروا کے دکھاؤں گا, کبھی بدر میں کٹیں گی, کبھی احد میں کٹیں گی, کبھی خندق میں کٹیں گی. الہی یہ تو رسول اللہ کا زمانہ, جنہوں نے دیکھا کٹا دی, بن دیکھے لوگ کیسے گردنیں کٹا آئیں گے. فرمایا ان کے عشق کے اندر اتنی تیزی کر دوں گا, ان کی محبت کو اتنا بڑھا دوں گا. الہی کٹانے والا کون ہوگا؟ میرے عزیزو 87ویں برسی 31 اکتوبر کو گزر گئی. کوئی کس کی برسی گزری؟ تانگا چلانے والا 1923 کے اندر شاتم رسول راجپال کو جس نے واصل جہنم کیا, یہ غازی علم دین شہید تھا. فرمایا کبھی غازی علم دین شہید کی کٹے گی, کبھی عامر چیمہ کی کٹے گی, اور کبھی ممتاز قادری کی کٹے گی, کبھی حق نواز جھنگوی شہید کی کٹے گی, کبھی احسار قاسمی کی کٹے گی, کبھی اعظم طارق کی کٹے گی. فرمایا وہاں تو انگلیاں کٹ گئی, جنہوں نے دیکھا کٹا دی, اور جنہوں نے نہیں دیکھا خود بھی کٹ جائیں گے, اپنے خاندان والوں کو بھی کٹوا دیں گے.
اچھا امیروں کی بات نہیں، تاجروں کی بات نہیں، درویشوں کی بات نہیں، مل آنر کی بات نہیں، الہی اس غازی علمدین شہید کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ آج کے دور کا غریب نا فرمان ہے، ریڑی بان نا فرمان ہے، چھاپڑی فروش نا فرمان ہے۔ الہی یہ تانگا چلانے والا روزانہ مزدوری گھر میں لے کے آیا کرتا تھا، ماں کہا کرتی تھی نکما ہے، ماں کہتی تھی جاہل ہے، ماں کہتی تھی ان پڑھ ہے، تین تانگے میں سواریاں بیٹھی مزدوری گھر لے کے آ گیا۔ ہائے میں روتی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں روتی، بیماری کی وجہ سے نہیں روتی، کمزوری کی وجہ سے، روٹی مفلسی کی وجہ سے نہیں روتی، میں تو اس لیے روتی ہوں میرے مرنے کے بعد تیری زندگی کیسے گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غازی علمدین شہید گھر تشریف لائے، چھری پتھر پہ تیز کر رہے ہیں، اماں دیکھ کے ہنسنے لگی، کہنے لگی بے وقوف، آج تک تو نے چھری سے پھل نہیں کاٹا، اتنی بڑی چھری سے کیا کرے گا؟ غازی چھری لے کے اماں کے پاس آ گئے، ماں کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئے کہ ماں دعائیں دے، ماں دعائیں دے۔ اماں کیا دعائیں دو؟ فرمایا نبوت پر، ختم نبوت پر انگلی اٹھ گئی، میں زندہ رہوں، غیرت